قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو شیطان بہکاوا اپنا داؤ یہ لگاتا ہے آپ پر کہ ابھی زندگی ہے، کل کو پھر تو اللہ سے مانگے گا، پھر پرسوں مانگے گا۔ اس کی مثال عقلی دلیل، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو کہوں کہ یہ کپڑے اگر میں آج اتاروں گا، میں نے اس کو دھونا ہے، یہ دھونے کی ایک الگ پریشانی ہے، الگ محنت ہے، صابن لگانا ہے۔ خیر ابھی تو وہ صابن لگانے والا کام تو ہمارے ہاں اب تو پاکستان میں بھی شاید نہ ہو، بعض علاقوں میں اب تو مشینیں آ گئیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یار اس کو میں نے دھونا ہے، لٹکانا ہے، پھر اس سے کرنا ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں یہ کپڑا پہنے ہی رکھوں۔ کوئی ایسا کرے گا؟ یا جو غیر ضروری بال ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہیں کہ یار میں کل پھر اس کو کاٹوں گا، اگلے ہفتے پھر کاٹوں گا، اس سے اچھا میں سکھوں کی طرح بال ہی چھوڑ دوں۔ لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی، مشین اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ انسان کو دماغ دیا ہے تو انسان نے بنائی ہے نا۔ یہ باقی چیزیں کیوں بنی ہیں؟ اس لیے بنی ہیں تاکہ دوبارہ اس کا استعمال کیا جائے۔ آج کپڑے کو پہنے گا، کل اتارے گا، پرسوں پہنے گا، پھر اتارے گا۔ تو دھونے کے لیے مشین جب ہے تو یہ دل بھی ہے، جب گناہ بندہ کرتا ہے تو یہ دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا توبہ کا طریقہ رکھا ہی یہی ہے کہ توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ شیطان کی چال ہے۔ اور دل کا صاف کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی رکھا، یہی ہے کہ دل کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا بنیادی اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اور مومن اور فاسق کی مثال میں نے دی کہ دیکھیں، جو کپڑا صاف ہو نا، جو دل صاف ہو اگر ہمارا ہو، تو اس پہ چھوٹی سی بھی اگر میل لگ جائے نا تو وہ نظر آتی ہے۔ اور اگر ایک بندے کا کپڑا پورا میلے کا میلا ہو، وہ بندہ خود بھی میلا کچیلا ہو، وہاں پر اگر اور ایک دھبا لگ جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے اپنے دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان توبہ طائب ہو جائے۔ اگر شیطان کے داؤ کھلے ہیں تو رحمان کا دروازہ بھی توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اگر اس کے چال اور طریقے کھلے ہوئے ہیں تو رحمان نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے۔ جب تک یہ سانس چلتی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اس کا طریقہ کار بزرگان دین نے لکھا ہے، سب سے پہلے تو یہ میں اور آپ اپنی صحبت ہم علماء کے ساتھ رکھیں۔ صحبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ علماء کے ساتھ چمٹ کے جا کے بیٹھ جانا۔ آپ اور میں سمجھتے یہ بس ہے کہ مولوی کے ساتھ جا کے کوئی بندہ چمٹ جائے بس، یہ صحبت اس کو نہیں کہا جاتا۔ صحبت یہ ہے کہ رہنمائی اس بزرگ کی لی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں علماء کی رہنمائی لی جائے تاکہ پتہ ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، میرا یہ کام ٹھیک ہے۔ ہم ناراض نہیں ہونا، ہم آج چونکہ نفس اور شیطان کا ہمارے اوپر، میرے آپ کے اوپر حملہ اتنا زیادہ ہے کہ جو معاملہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ ان کی طرف سے کیا اس چیز کا جواب آئے گا۔ تو جو سوال آپ پوچھو گے جواب بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ لیکن جس چیز کا مجھے پتا ہے کہ اس عالم نے، اس مولانا نے کہنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہم اس چیز کا نہیں پوچھتے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، آپ کو کہیں دل میں کھٹکا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ کو پتا ہے میں اسے پوچھوں گا تو مجھے جواب میں نفی ہی ملے گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ میں وہ پوچھتا ہی نہیں۔ اور محبت اپنے امام کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ تب تک ہی ہمیں رہتی ہے کہ جب تک وہ بات کریں گے جو بات
میرے اور آپ کے اندر ہے نہیں، اور جیسے ہی وہ عالم اگر کوئی بات وہ کر دے جس کے اندر میں ملوث ہوں، تو میں پھر اس عالم کے خلاف کیڑے نکالنا شروع کر دوں گا کہ یہ بات اس نے غلط کی ہے، یہ بات ایسا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، جب تک ہمارے حق میں وہ، یعنی جس کام کے اندر، مثال کے طور پہ میں ایک گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں، میں اب اس کا ٹاپک چھیڑوں، میں جمعے میں وہ بیان کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ فلاں عالم بڑی اچھی بات کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن جس دن میں نے وہ بات کی جس گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو، تو آپ نے باہر جا کے کہنا ہے کہ یار یہ مولوی صحیح نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم نفس کی اتباع کرنے میں لگ گئے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں خرید کے بازار میں لا کے بیچتا تھا، پہلے ان کو گھر میں آ کے چیک کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے گھر کے اندر آیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ اگر معارف مثنوی کی ایک کاپی ہر گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے، یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اللہ کے ولی مولانا جلال الدین رومی، ترکی میں ان کا مزار ہے، اور ترک لوگ بڑا مانتے ہیں ان کو۔ پاکستان میں اور بعض مدارس کے اندر ابھی بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، واقعات ہیں اور اس واقعات کے ساتھ اس کا سبق ہے، فارسی کے اندر ہے، اردو، انگلش، سب زبانوں میں تقریباً اس کا ترجمہ، معارف مثنوی اس کا نام ہے، حضرت مولانا رومی۔ اکثر اشعار آپ کو مولانا رومی کے ملیں گے یا اقوال آپ کو ملیں گے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر لے کے آیا لکڑیوں کو، تو اس لکڑی کے ساتھ ایک سانپ تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا شاید یہ مر گیا ہے۔ اب جب وہ گھر کے اندر اس نے لکڑیاں رکھی، کچھ عرصے کے بعد سورج کی تپش اس سانپ کے اوپر آئی، تو سانپ نے جب حرکت کرنا شروع کی، اور حرکت شروع کرنے کے بعد اسی لکڑہارے کو جا کے ڈس لیا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو گھر والے پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ سانپ تو ہل نہیں رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا کہ بندہ ہی مر گیا؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس کی مثال دے کے لکھا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، بے شک آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کمزور ضرور ہو جائے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ گناہ کا مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ جس طرح وہ مردہ سمجھ رہا تھا اس سانپ کو، جب تھوڑی سی تپش آئی تو سانپ نے حرکت دی۔ جب اس کو بھی موقع ملتا ہے انسان کو، چاہے وہ ولی ہے، بے شک اللہ جس کو بچا لے بچا لے، لیکن جب گناہ کی تپش اس کے اوپر آتی ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے، تو انسان کہیں نہ کہیں وہ نفس، چونکہ اس کا ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے نفس کو بنانے میں، تو پھر اس سے گناہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا اور تکبر کرنا اور تعویلیں نکالنا، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ یہ انسان کو زندگی میں جو ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی گناہ اس سے سرزد ہو، وہ فوراً توبہ طائب ہو، اور اس گناہ پر ہٹ دھرمی نہ کرے، تعویلات نہ نکالے کہ میرے سے گناہ سرزد ہوا، ٹھیک ہے اللہ رب العزت میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ شیطان کا